صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہمارے لیے رمضان کا انتظام فرمایا۔ رمضان روزوں کا مہینہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم سب کی تربیت کا مہینہ ہے۔ جس موقع پر اللہ کے احکامات زیادہ پورے ہوتے، اللہ رب العزت اس موقع سے انسانوں پر رحمتیں زیادہ کرتے۔ جب اللہ کی طرف بندے زیادہ متوجہ ہوتے، اللہ کی طرف سے عنایات اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ رمضان جو آنے والا ہے اور یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے اور بڑی مغفرت والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے، اور اس مہینے میں ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے طور پر اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں لگ جائیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک اکیلا عبادت میں لگ جائے، پورا گھر سوتا رہے، ایک اکیلا عبادت میں لگے، روزہ بھی ایک ہی آدمی رکھے، نماز بھی ایک ہی آدمی پڑھے، تراویح بھی ایک ہی آدمی پڑھے، اور پورے گھر والے جو ہے محروم رہیں، تو اس سے اللہ کی رحمت کیا اترے گی؟ گھر کے اگر 4 آدمی چاروں روزہ رکھتے، چاروں نماز پڑھتے، چاروں اللہ سے دعا مانگتے اور چاروں تراویح پڑھتے، تو پھر اللہ کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی رحمت کو ہم پورے طور پر لینا ہے تو گھر کے سارے افراد کو مل کر اس مہینے میں کوشش کرنا ہے۔ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے۔ جیسے سردی لگتی ہے تو سبھی لوگوں کے لیے سردی لگتی ہے، اور جب گرمی لگتی ہے تو سبھی لوگوں کے لیے گرمی لگتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو سبھی لوگوں پر بارش پڑتی ہے اور کیچڑ کا اثر سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اور جب رمضان آتا ہے تو سبھی لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے ذہن میں یہ جذبہ ہوتا ہے مجھے کچھ نیکی کر لینا چاہیے اور مجھے بھی کچھ آگے بڑھنا چاہیے، کہ جو لوگ بالکل کھلم کھلا گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں وہ بھی تھوڑا بہت اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو ہے نیکیوں کی طرف جھکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کو تھوڑا سا ہم اپنے جو ہے نیکی کی طرف اور اللہ کے حکم کی طرف موڑ لیں گے تو میرے عزیزو ان کی بھی تربیت ہوگی، اللہ کی رحمت ان پر بھی برسے گی، اللہ رب العزت انہیں بھی جہنم سے چھٹکارا کریں گے، اور پھر اللہ رب العزت حفاظت کا معاملہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ بولو، حفاظت کا معاملہ کریں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ چھٹکارے کا، حفاظت کا اور مدد کا۔ تو میرے عزیزو اس لیے ہم اپنے آپ تو کرنا ہی ہے، لیکن اپنے لوگوں کو بھی ساتھ لینا ہے، دوستوں کو بھی ساتھ لینا، جاننے والوں کو بھی ساتھ لینا، اور اسی طریقے سے اور جہاں جہاں ہمارے تعلقات ہیں ان پورے تعلقات والوں کو رمضان کی عبادتوں کی طرف ان کو کھینچنا ہے۔ خصوصاً یہ ایک بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکل مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی اپنی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اگر تم جہنم سے بچ رہے ہو ایمان والو
کہ اپنے اہل و عیال کو بھی کس سے بچاؤ؟ جہنم سے بچاؤ۔ تو میرے عزیزو کہ آج ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پوری امت کی وسیع ذمہ داری دی ہے۔ اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنے اہل کو اور اپنے قریبی لوگوں کو یعنی کہ اللہ کی عبادت کی طرف، جہنم سے بچانے کی طرف کھینچنے کا، بلانے کا، ترغیب دینے کا ہمیں ذمہ داری دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو کہ رمضان میں بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ ایک اکیلا بندہ روزے سے رہتا ہے، ایک اکیلا بندہ تراویح کی طرف رہتا ہے اور باقی سب لوگ نل ہوتے ہیں، باقی سب لوگ جو ہے سارے احکامات سے دور ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو رمضان کا مہینہ جب آتا تو صحابہ اکرام، صحابیہ عورتیں، صحابہ اکرام کے زمانے میں صحابیہ عورتیں دودھ پیتے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیتی تھی۔ کیا ان کی جو ہے حالت ہوتی ہوگی صبح سے شام تک کے کہ دودھ پیتے بچے کو جب دودھ نہیں پلایا جائے گا۔ میرے عزیزو ایسی تربیت سے نکل کر اللہ رب العزت نے کہ ان لوگوں کو ایسا مزاج دیا کہ بچے گلے میں جب تلوار ڈالیں تو تلوار زمین پر لٹکنے لگے، تو ایسی صورت میں بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خروج کریں گے، آپس میں کشتی کا مقابلہ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور وہ کوشش اور امید کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو ہمارے گھر کی عورتیں اور ہمارے بچے کیا اس مزاج کے بن رہے ہیں؟ کہ ان کو ہم کس طرح سے کریں؟ پورا سال سمجھاتے ہیں لیکن ان کا دل نرم نہیں ہوتا، پورے سال بتاتے ہیں لیکن ان کا دل نرم نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں وہ نہیں سنتی۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ پورے سال میں کہتا ہوں لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو ایسے سبھی لوگوں کے لیے، خصوصاً ایسے لوگوں کے لیے، عموماً پوری امت مسلمہ کے لیے رمضان کا وقت بہت بہترین وقت ہے۔ اگر ہم سب مل کر رمضان میں اگر 4 کام کریں گے تو میرے عزیزو تو پھر اللہ ہمیں بھی اور ہمارے اہل کو بھی اور دین پر اور اللہ کے احکامات پر چلنا آسان کریں گے۔ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم بھی کریں گے۔ رمضان کا ماحول یہ دلوں کے نرم ہونے کا ماحول ہے۔ رمضان کا وقت نیکیوں کا سیزن ہے۔ سخت سے سخت دل آدمی کا بھی اللہ تعالیٰ دل نرم کر دیں گے۔ اگر ہم بڑی عبادتوں کی طرف اگر ان کو نہیں کھینچ سکے، اگر 2-4 کام اگر چھوٹے چھوٹے آسان والے اگر ہم کر لیں گے، اللہ رب العزت بہترین تربیت کریں گے ہماری اور ہماری اولاد کی اور ہمارے گھر کے لوگوں کی اور گھر کی عورتوں کی۔ اس میں سے سب سے پہلا کام ہے میرے بھائیوں کہ اپنے گھر کے لوگوں کو جو ہے دعا میں لے کر بیٹھنا۔ کس میں لے کر بیٹھنا؟ دعا میں لے کر بیٹھنا۔ بھائی دعا میں ہم خود جو ہے بہت کم ہوتے ہیں، دعا جو ہے ہم خود بہت کم کرتے ہیں۔ اگر عام دنوں میں نہیں کرے تو پرواہ نہیں، اگر کمی پیشی ہوئی تو بھی رمضان میں بھی اگر دعا کم کرے تو پھر کیا ملے گا اس کو؟ بولو، رمضان کا مہینہ تو اللہ کا دینے کا مہینہ ہے، رمضان میں بھی دعا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ میرے عزیزو رمضان بہانہ ہے اپنی بیوی کو اور چھوٹے بچوں کو ہم جما لینا، ساتھ لے کر بیٹھنا، ساتھ لے کر بیٹھنا، افطاری کے وقت میں لے کر بیٹھنا، افطاری کے وقت میں لے کر بیٹھنا، سحری کے وقت میں لے کر بیٹھنا، یہ کہہ کر کہ اچھا تو روزہ نہیں رکھ، تم بول رہے ہیں اچھا تو روزہ نہیں رکھ رہی ہے، کم سے کم دعا میں آ۔ دعا کو کوئی انکار کر سکتا؟ بولو، دعا کے لیے انکار کر سکتا؟ میرے عزیزو ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اور جب دعا میں بیٹھ کر آمین کہیں گے تو میرے عزیزو بچوں کی دعا پر تو فرشتے بھی آمین بولتے، بچوں کی دعا پر فرشتے بھی کیا بولتے؟ بولو، آمین بولتے۔ بچے جسے دعا میں آمین بولتے
فرشتے بھی اس دعا پر آمین بولتے ہیں۔ ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، بیٹیاں بھی ہے، کہ پورا گھر ایک ساتھ بیٹھ کر رمضان میں افطاری سے پہلے دعا کرنے۔ میرے عزیزو، دعا میں ساتھ لے کر بیٹھنے سے اللہ رب العزت اس کے دل کو نرم کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے لیے خیر کا فیصلہ بھی کریں، اس دعا کو بھی قبول کریں۔ اپنے گھر کے لوگوں کو قریب کر لینے کے لیے بہترین علاج کی یہ شکل ہے، اپنے گھر کے لوگوں کو دعا میں ساتھ لے کر بیٹھنا۔ کس میں ساتھ لے کر بیٹھنا؟ دعا میں ساتھ لے کر بیٹھنا۔ میرے عزیزو، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم عربی الفاظ یاد کر کے دعا کیے جائیں۔ اگر عربی الفاظ یاد کر کے اگر مسنون دعائیں کریں گے تو وہ قبولیت کے قریب ہوں گے۔ اللہ رب العزت تو ہر زبان سمجھنے والا، اللہ رب العزت ہر زبان سمجھنے والا، اللہ رب العزت کے دل کی بات کو بھی سننے والا، اللہ رب العزت دل کی بات کو بھی سننے والا۔ تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جو الفاظ ہمیں آتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کو دعا کے لیے لے کر بیٹھیں۔ کس کے لیے لے کر بیٹھیں؟ دعا کے لیے لے کر بیٹھیں، اور جو جس الفاظ میں دعا کر سکتا ہو وہ کیا کرے اور اس دعا کو کرنے کی کوشش کرے۔ یہ پہلا کام ہے، رمضان کے پہلے روزے سے شروع کریں۔ گھر میں ایک آدمی روزے سے ہوتا ہے اور اس کی بھی ایک پریشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ بھی آ کے روزہ کہاں کھولتا ہے؟ مسجد میں کھولتا ہے۔ وہ بھی آ کے روزہ کہاں کھولتا ہے؟ بولو، مسجد میں کھولتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، کہ روزہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ لے کر اور مغرب سے پہلے دعا میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر روزہ افطار کرنا اور روزے کی سحری کرنا۔ اس سے ان لوگوں کے دل میں ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں ان کو یہ خیال آئے گا میں بھی روزہ رکھوں گا۔ ان کے دل میں یہ خیال آئے گا، کیا بولو؟ میں بھی کیا رکھوں گا؟ روزہ رکھوں گا۔ اپنے گھر کے لوگوں کے دلوں کو نرم کر لینا ہے اور اپنے تابعدار بنا لینا ہے، اللہ کی عبادت میں ان کو جھکانا ہے۔ رمضان بہترین موقع ہے ان کو دعا میں ساتھ لے کر بیٹھنا، تو کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا کام، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، ان لوگوں کو ذکر میں لے کر بیٹھنا۔ کس میں لے کر بیٹھنا بولو؟ ذکر میں لے کر بیٹھنا۔ ذکر سے دل صاف ہوتا ہے۔ ذکر سے کیا ہوتا ہے بولو؟ دل صاف ہوتا ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ مغرب سے پہلے بیٹھ جاؤ۔ کیا ذکر ہے بھی مغرب سے پہلے روزدار کے لیے؟ یا واسی الفضلی اغفر لی۔ ایک آدمی پڑھاتا رہے گا اور دوسرے ساتھی پڑھتے رہیں گے۔ کبھی بیوی پڑھائے گی تو سب لوگ پڑھیں گے، کبھی بچے پڑھائیں گے تو سب لوگ پڑھیں گے، اور کبھی گھر کا ذمہ دار پڑھائے گا تو سب لوگ پڑھیں گے۔ کبھی یا واسی پڑھ لو، اور کبھی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو، اور کبھی استغفار پڑھ لو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھئی رمضان میں 4 کام زیادہ کرنا، ایک ہے کلمہ طیبہ، اور دوسرا استغفار، اور تیسرا جنت کا سوال، اور چوتھا جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ 4 کام زیادہ کرنے کے، انہی کاموں کے لیے بیٹھ جاؤ، انہی کاموں کے لیے بیٹھ جاؤ۔ مغرب سے پہلے بیٹھ جاؤ، یا عشاء کے بعد میں بیٹھ جاؤ، یا سحری میں بیٹھ جاؤ، یا سحری کے بعد یا دوپہر میں بیٹھ جاؤ، کوئی بہانہ بنا کر۔ میرے عزیزو، ذکر سے دل دھلتے ہیں۔ ذکر سے کیا دھلتے بولو؟ دل دھلتے ہیں۔ ذکر سے دل پاک ہوتے ہیں۔ ذکر سے کیا پاک ہوتے بولو؟ دل پاک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آسان کرتے ہیں۔ سخت سے سخت دل آدمی رمضان کے عنوان سے وہ تمہارے ساتھ بیٹھ جائے گا، بیوی تمہارے ساتھ بیٹھ جائے گی، بچے تمہارے ساتھ بیٹھیں گے،
جی ماں تمہارے ساتھ بیٹھے گی، باپ تمہارے ساتھ بیٹھے گا۔ میرے عزیزوں، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے نوکروں کو اور اپنے دوستوں کو لے کر بیٹھنا۔ یہ تو گھر والوں کا معاملہ میں بتا رہا ہوں، دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھو، دکان میں بیٹھو، ادھر ادھر بیٹھو، کہیں پاس پڑوس میں بیٹھو۔ میرے عزیزوں، کہ دعا کے ساتھ ساتھ کہ اپنے گھر والوں کو لے کر کس میں بیٹھنا بولو؟ جی ذکر میں بیٹھنا، کہ کم سے کم جیسے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 4 کام بتائیں، اور اس میں سے 2 کام تو ہمارے لیے جو تسبیح کی طرح ہم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ، یہ دوسرا کیا ہے بولو؟ استغفر اللہ۔ اگر یہ ذکر میں بھی لے کر بیٹھیں گے رمضان میں، اللہ رب العزت دلوں کو نرم کریں پورے سال کے لیے، اور اس کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور چند دنوں کے بعد اور وہ خود تمہارے ساتھ اور ان اعمال میں شریک ہو جائیں گے جو رمضان کے احکام ہیں۔ رمضان کے کیا ہیں؟ احکام ہیں۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا میرے عزیزوں، تیسرا کام اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، سب لوگوں کو تعلیم میں لے کر بیٹھنا۔ کس میں لے کر بیٹھنا؟ تعلیم میں لے کر بیٹھنا۔ بھئی دعا کے عنوان سے، ذکر کے عنوان سے بیٹھیں گے تو رمضان کی کوئی ایک آدھ بات تعلیم کے طور پر ان کو بتا دینا، ترغیب کے طور پر کچھ بات ان کو بتا دینا۔ بھئی رمضان ہے، آ جاؤ، ابھی ظہر کے بعد بیٹھیں گے۔ رمضان ہے، چلو آ جاؤ، اب عشاء کے بعد سونے سے پہلے کریں گے۔ چلو سحری میں تہجد کے بعد پہلے ایک حدیث پڑھ لیں گے۔ پورے سال تو گھر میں تعلیم نہیں ہوتی، رمضان کے عنوان سے گھر کے سبھی لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سیزن، یہ ماحول ہے۔ اللہ رب العزت نے جب کوئی سیزن ہوتا ہے نا، اور جب کوئی ماحول ہوتا ہے، ماحول کا اثر سبھی پر ہوتا ہے۔ روزانہ ٹی وی دیکھنے والے رمضان میں ٹی وی بند کرتے، اور بعض گھروں میں ٹی وی پر کپڑا ڈالتے، بعض گھروں میں ٹی وی پر کیا ڈالتے؟ کپڑا ڈالتے۔ اور بہت سارے لوگ جو فضول کام کرتے رہتے، رمضان کی وجہ سے وہ فضول کاموں کو چھوڑ دیتے، وہ فضول کاموں کو کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے، فضول کاموں کو چھوڑ دیتے۔ میرے عزیزوں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے کہ رمضان کے موقع کو غنیمت جان کر اپنے گھر کو ہم قریب کر لے سکتے، اپنی رعایا کو ہم قریب کر لے سکتے، اپنے معاشرے کو ہم صحیح کر لے سکتے۔ رمضان میں دل بھی نرم ہوتا ہے، اور یہ 2-4 کام بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتے۔ یہ 2-4 کام کیا ہو سکتے بولو؟ بہت آسانی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنے گھر کے لوگوں کو دعا میں لے کر بیٹھنا، اپنے گھر کے لوگوں کو ذکر میں لے کر بیٹھنا، اپنے گھر کے لوگوں کو تعلیم میں لے کر بیٹھنا۔ اگر پورے سال ہم یہ کام نہیں کر سک رہے تو کم سے کم رمضان کے عنوان سے، اللہ نے جو دلوں کو نرم کیا ہے، رمضان کے عنوان سے کسی بھی وقت میں لے کر بیٹھنا ان کو ساتھ میں، کسی بھی وقت میں ان کو ساتھ میں لے کر بیٹھنا۔ میرے عزیزوں، کہ جو سخت دل بچہ ہے اللہ اس کے دل کو نرم کر دیں گے، سخت دل بیوی ہے اللہ اس کے دل کو نرم کر دیں گے، سخت دل بھائی ہے اللہ اس کے دل کو نرم کر دیں گے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دیں گے۔ یہ مائک نکو لگا کے چکے، ٹھیک ہے، بند کر دو۔ سخت دل بچہ ہوگا اللہ اس کے دل کو کیا کر دیں گے بولو؟ نرم کر دیں گے۔ اور جو ہمارا جو گھر ہے، پورا کا پورا گھر رمضان میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا بن جائے گا، متوجہ ہونے والا بن جائے گا۔ دعا کی برکت سے اللہ رب العزت قبولیت اور ہدایت دیں گے، قبولیت اور ہدایت دیں گے۔ ذکر کی وجہ سے اللہ دلوں کی زنگ کو دور کریں گے، اور تعلیم کی برکت سے اللہ اعمال کی رغبت دیں گے۔ تو پھر ہمارے پورے گھر کے لوگ روزہ بھی رکھنے والے بنیں گے، تراویح بھی پڑھنے والے بنیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے نمازیں بھی پڑھنے والے بنیں گے،
اگر ان کے دلوں کی جب سختی ہوگی اللہ اس سختی کو بھی دور کریں گے۔ اللہ اس سختی کو بھی کیا کریں گے بولو؟ دور کریں گے۔ میرے عزیزو، اگر گھر میں اگر کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، بھئی تعلیم کے لیے نہیں جمع ہو رہے، مثال کے طور پر تعلیم کے لیے آ جاؤ، میں تمہیں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں یا کچھ ایسا ترغیب دیتا ہوں، ایسا بولے تو نہیں آ رہے، ایسا بولے تو نہیں آ رہے۔ لیکن گھر میں ایک آدمی ایسا ہے اسے قرآن پڑھنا آتا، ایک آدمی بیٹھ کر قرآن پڑھے، آؤ میں تمہیں سورہ یاسین سناتا ہوں، آؤ میں تمہیں سورہ حدید سناتا ہوں، آؤ تمہیں میں سورہ بقرہ سناتا ہوں، آؤ میں تمہیں سورہ یوسف سناتا ہوں، چلو یہ ایک ورق پڑھ لیں گے، میں قرآن پڑھ دوں تمہیں سنو۔ میرے عزیزو، جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا، گھر کے 2-4 آدمی بیٹھ کر اگر وہ قرآن کو سنیں گے، کس کو سنیں گے؟ اگر وہ قرآن کو سنیں گے، قرآن کے سننے کی وجہ سے بھی اللہ دل کو نرم کر دے گا۔ قرآن کے سننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل کو کیا کریں گے بولو؟ نرم کر دیں گے۔ تعلیم کرنا، اگر تعلیم نہیں ہو سک رہی ہے کسی وجہ سے تو قرآن پڑھنا۔ اگر کوئی آدمی تعلیم کرنے کے بعد اور جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے گھر میں، سب لوگوں نے قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، سب لوگ کیا کر دیے بولو؟ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ میرے عزیزو، رمضان کو اور قرآن کو خاص دخل ہے، اللہ رب العزت دلوں کو نرم کر دیں گے۔ اپنا گھر ہماری مٹھی میں رہے گا، اپنا گھر کیا ہے گا بولو؟ ہماری مٹھی میں رہے گا۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ سب سے آخری بات، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ دیکھو، پہلی بات میں کیا بتایا بھائی؟ دعا میں ساتھ لے کر بیٹھنا، ذکر میں ساتھ لے کر بیٹھنا، تعلیم یا تلاوت میں ساتھ لے کر بیٹھنا۔ یہ چوتھا کام بڑا عجیب ہے، ساتھ لے کر خروج کرنا۔ ساتھ لے کر کیا کرنا بولو؟ خروج کرنا۔ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سفر کرتے، کئی غزوات ہیں وہ رمضان میں واقع ہوئے ہیں، کئی غزوات ہیں جو کس میں واقع ہوئے ہیں بولو؟ رمضان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفر کو منقطع نہیں کیا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں بھی کہاں نہیں جا سکتے ہیں؟ رمضان میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر سفر کرو، خروج کرو اللہ کے راستے میں، خروج کرو اللہ کے راستے میں۔ رمضان بول کر بیٹھنا نہیں، کم سے کم ہر کام کرنے والے ساتھی کے لیے اور کم سے کم ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے یہ 3 دن تو بھی ضرور وہ خروج کرے، 3 دن تو بھی وہ کیا کرے بولو؟ خروج کرے۔ میرے عزیزو، 3 دن کے لیے والدین، 3 دن کے لیے باپ، 3 دن کے لیے دادا، 3 دن کے لیے چاچا، 3 دن کے لیے بھائی، چھوٹے بچوں کو بھی لے جانے کا حکم ہے۔ جو بچہ اجازت ہے، حکم نہیں بلکہ اجازت ہے، جو 5-6 سال کا ہو یا 7-8 سال کا ہو، 5-6 سال کا ہو یا 7-8 سال کا ہو، 3 دن کی جماعت میں لے جانے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ میرے عزیزو، رمضان کے موقع کو غنیمت جان کر جب رمضان میں خود خروج کریں گے تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے، اللہ رب العزت ان بچوں کے لیے شاندار مستقبل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے کے لیے ہدایت کی راہیں کھولے گا بچپن سے ہی، اور ان بچوں کا ذہن دین اور دین کی محنت کی طرف چلے گا، دین اور دین کی محنت کی طرف چلے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، رمضان تو برکت والا مہینہ ہے، وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو بھائی رمضان کے اعمال کو پورا کریں گے۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کی قدر کر لیں گے۔ رمضان جہنم سے چھٹکارے کا اور حفاظت کا مہینہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو رمضان کی عبادتوں میں اور رمضان کے جاگنے میں اور جو اس کی سحری افطاری میں مصروف رہیں گے۔ اور رمضان تربیت کا مہینہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان میں تربیت چاہے گا۔ اور جب تربیت کا مسئلہ آئے گا تو سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگ ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے اور اپنے گھر کے لوگوں کو اور دین پر لانے کے لیے بھئی یہ 4 کام میں نے مختصر سے
بتائے ہیں، اگر اس کو بھی اگر کوئی پورے طور پر کر لیں گے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اور ہمارے گھر کے لوگوں کو بھی اللہ ہدایت کے راستے عام کرے۔ روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، تراویح پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور مسجد میں آ کر اور جو ہے 5 وقتہ نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ رمضان کے بعد اور پھر دین پر باقی رہنا بھی آسان ہو جائے گا۔ کام مختصر سے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہیں، اور جو ہے اس میں بڑی محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ بہت آسانی کے ساتھ اس کو پورا کر دے۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ یاد رہے گی 4 باتیں، بولو۔ پہلا کون سا بولو؟ دعا میں ساتھ لے کر بیٹھنا، اکیلے دعا کرنا نہیں، اکیلے دعا کرنا انفرادی میں وہ کرنا ہے، لیکن دعا میں ان کو کیا کرنا؟ بولو، ساتھ لے کر بیٹھنا۔ دوسرا کام، ذکر میں ساتھ لے کر بیٹھنا، ذکر میں ساتھ لے کر بیٹھنا۔ یا واسع الفضلی اغفر لی، افطار سے پہلے، اور دن میں تم کبھی بھی بیٹھے گا لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ اس ذکر میں سب لوگ ساتھ بیٹھ کر اور جو ہے ذکر کرنا، حلقہ بنا کر بھی ذکر کر سکتے اور ساتھ بیٹھ کر بھی ذکر کر سکتے، آہستہ بھی کر سکتے اور تھوڑا آواز کے ساتھ بھی کر سکتے، کیونکہ یہ فرمان نبی ہے۔ رمضان میں ان ذکروں کو زیادہ کرنا چاہیے، ان ذکروں کو زیادہ کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے مستفاد یہ ایک ذکر بھی اور مستقل دعا کی شکل میں آتا، لا الہ الا اللہ، نہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو 4 باتیں بتائی ہیں، وہ 4 باتیں اس ذکر میں جڑ گئی۔ اگر سب لوگ مل کر اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، کسی بھی وقت میں بیٹھ کر پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، ذکر میں ساتھ لے کر بیٹھنا۔ تیسرا کام کیا ہے بھائی؟ تعلیم اور تلاوت، تعلیم اور تلاوت، اور اس میں اور اپنے گھر کے لوگوں کو ساتھ لے کر بیٹھنا۔ اور چوتھا کام کیا ہے بولو؟ خروج کرنا۔ کم سے کم میرے عزیزوں، کام کرنے والے ساتھی کو 1 عشرہ اللہ کے راستے میں لگانا، 1 عشرہ اللہ کے راستے میں لگانا، 1 عشرہ اپنے گھر پر رہنا، اور آخری عشرہ مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اگر کم سے کم اتنا نہیں کر سکتا، بھائی میں بہت چھوٹی بات بتا رہا ہوں اور جو آخری درجے کی بات بتا رہا ہوں، کم سے کم 3 دن تو بھی، اور اپنے اہل کو یا اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو ساتھ لے کر خروج کرو۔ 3 دن کی مستورات جماعت بنا کے، اگر اس میں کوئی چھوٹا بچہ ہو اور اس کو بھی لے کر نکلو، زیادہ دور کی ضرورت نہیں اور قریب میں کرو۔ اگر یہ 4 کام کریں گے، اللہ ساری عبادتوں کی توفیق دے گا۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ، کوشش کرو گے، اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات جہاں تک ہو سکے پورے ونوکنڈا میں بھائی پھیلانے کی کوشش کرو، بتا لینے کی کوشش کرو۔ جب کوئی بات سنے، اگر سمجھ میں آ جائے، اسے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو آپ کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ کتنی مسجدیں ہیں یہاں پر ونوکنڈا میں؟ 20 بھائی ساری مسجدوں میں بات پہنچے، اس کی کوشش بھی کریو انشاءاللہ، آپ لوگ عمل بھی کریو اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پر عمل پر لانے کی کوشش کریو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی سنی گئیں، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے خاندانوں کو، ہمیں اور ہمارے گھروں کو دین اور دین کی محنت کے لیے قبول اور منظور فرما، دلوں کو نرم فرما۔ اے اللہ تیری عبادت اور اطاعت کے لیے، تیری معرفت کے لیے ہمیں قبول اور منظور فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو لوگ قرضوں میں ہیں، ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ جن کے گھروں میں بچہ اور بچیاں ہیں، ان کو اچھے رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جسمانی روحانی اعتبار سے جو لوگ پریشان حال ہیں،
اللہ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے وارث کی اے اللہ ان تو انتظام فرما، اے اللہ وارثین کا انتظام فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔